سوال نمبر 1، تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہو۔ سوال نمبر 1، تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سوال نمبر 1، تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش الہی پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش سات آسمان کے اوپر ہے۔ زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش الہی پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش ساتویں آسمان پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ کہاں پر ہے؟ جواب ہم اللہ عرش الہی پر ہے۔ سوال نمبر 3، عرش کہاں پر ہے؟ عرش سات آسمان کے اوپر ہے۔ سوال نمبر 4، زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سوال نمبر 5، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 6، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھو۔ تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش الہی پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش ساتویں آسمان پر ہے۔ زمین و آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سوال نمبر 5، تم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 6، اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں عقیدہ توحید کے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں۔ سوال نمبر 1، تم کس کے بندے ہو؟ جواب ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ کہاں پر ہے؟ جواب اللہ عرش الہی پر ہے۔ سوال نمبر 3، عرش کہاں پر ہے؟ جواب عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ سوال نمبر 4، زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ جواب زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سوال نمبر 5، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 6، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جواب اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ سوال نمبر 7، بندوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جواب بندوں پر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو جانے۔ سوال نمبر 8، توحید کس کو کہتے ہیں؟ جواب توحید اللہ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش الہی پر ہے۔ سوال نمبر 3، عرش کہاں ہے؟ عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ سوال نمبر 4، زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو کل 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سوال نمبر 5، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 7، اللہ ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال نمبر 8، بندوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بندوں پر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید جاننا ہے۔ سوال نمبر 8، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید اللہ کو ایک ماننے کے لیے توحید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، توحید کے کتنے قسمیں ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات۔ سوال نمبر 10، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عقیدہ توحید کے بارے میں کچھ سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھیے۔ سوال نمبر 1، تم کس کے بندے ہو؟
جواب ہم اللہ کے بندے ہیں. سوال نمبر 2 اللہ کہاں ہے؟ جواب اللہ عرش الہی پر ہے. سوال نمبر 3 عرش کہاں ہے؟ جواب عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے. سوال نمبر 4 زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ جواب اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. سوال نمبر 5 ہم کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ہم کو اللہ نے پیدا کیا. سوال نمبر 6 اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جواب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سوال نمبر 7 بندوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جواب بندوں پر سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید کا جاننا ہے. سوال نمبر 8 توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں. سوال نمبر 9 توحید کے کتنے قسم ہیں؟ توحید کے 3 قسم ہیں. پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات. سوال نمبر 10 بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ جواب بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.